سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندی انگلش کی تعلیم سیکھنا کیسا ہے، دنیاوی تعلیم سیکھنا کیسا ہے شرعاً، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ ہندی کی تعلیم سیکھنا، انگلش کی تعلیم سیکھنا یا دوسری علاقائی زبانیں سیکھنا، صوبائی زبانیں سیکھنا، یہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ باعث ثواب بھی ہے اور باعث عذاب بھی ہے۔ آپ اگر دنیاوی تعلیم ہندی انگلش وغیرہ کی تعلیم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے دین کی تعلیم کریں گے، دین کی اشاعت ہوگی، اشاعت اسلام کریں گے، اس کے ذریعے سے تصنیفات کے ذریعے، مضمون نگاری کے ذریعے، یا یہ ہے کہ بولنے کے ذریعے، اسپیچ کے ذریعے، اگر آپ کا مقصد ہے کہ ہمیں انگلش زبان میں یا کسی بھی دنیاوی زبان میں، زبان کے ذریعے ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے، اسلام کی اشاعت کرنی ہے، یہ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، سمجھے آپ؟ تو ایسی صورت میں انگلش وغیرہ کی تعلیم سیکھنا باعث ثواب ہے، کیونکہ آپ انگلش زبان کو ذریعہ بنا رہے ہیں اسلام کی اشاعت کا، دین کے فروغ کا۔ اور زبان کوئی بھی زبان ہو، وہ کسی کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری زبانیں، ساری زبانوں کو، ساری لغات کو، ساری زبانوں کو اگر وجود ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اس لیے زبانیں، کوئی بھی زبان ہو، اس کو سیکھنا چاہیے، سیکھ سکتے ہیں، سیکھنا چاہیے، بلکہ سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، میرے مقدس صحابہ تم عبرانی زبان سیکھو تاکہ دوسرے لوگوں کے فتنوں سے محفوظ رہ سکو، ان کے حربوں سے محفوظ رہ سکو، ان کی سازشوں کو سمجھ سکو۔ اس لیے دنیاوی تعلیم بھی سیکھنا چاہیے اور ضرور سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی دوسرے کی زبان ہے اور زبان کسی دوسرے کی ہے بھی نہیں، ساری کی ساری زبانیں اپنی ہیں، کوئی بھی شخص کوئی بھی زبان سیکھ سکتا ہے۔ اور ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، دین کے ماننے والے ہیں، اس لیے جذبہ یہ ہو کہ دین کی ہم اشاعت کریں گے، دین کا فروغ کریں گے، انگلش زبان میں تقریریں کریں گے، اسلام کو سمجھائیں گے، اسلام کی حقانیت کو واضح کریں گے انگلش زبان میں، اور انگلش علاقوں میں دوسرے ماحول میں جا جا کر دین کی اشاعت کریں گے، سمجھے آپ؟ اور اس زبان کے ذریعے دوسرے لوگوں میں ایک جذبہ پیدا کریں گے، مذہب اسلام کی روح پھونکیں گے اس زبان کے ذریعے۔ تو یہ تمام جذبہ اگر آپ کے اندر ہے تو دنیاوی تعلیم کا سیکھنا باعث ثواب ہے، بلکہ حکم رسول ہے ایسا کہ سیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ زیادہ تر آج کل چل رہا ہے کہ ہم انگلش زبان سیکھیں گے، ہم ماڈرن بنیں گے، سمجھے آپ، ہم پورا کیا ہے انگریز بنیں گے، اور پھر جو ہے ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں، اسلام سے کوئی مطلب نہیں، شریعت سے کوئی مطلب نہیں، قرآن سے کوئی مطلب نہیں۔ اسلام کو اگر ہم مطلب یہ کہ ہم ماڈرن بن کر اور VIP بن کر، بڑا آدمی بن کر ہم کیا کریں گے؟ ہم دین کو حقارت سے دیکھیں گے، علماء کو حقارت سے دیکھیں گے، اسلام کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، نماز کے قریب نہیں جائیں گے، اور ہم بہت بڑے VIP بن جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں انگلش وغیرہ کی تعلیم سیکھنا باعث عذاب ہے، باعث ذلت ہے، باعث رسوائی ہے۔ لہذا جذبہ یہ ہونا چاہیے، اور بلکہ صرف یہ ہے کہ ناجائز اور حرام ہی نہیں، بلکہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو ہم حقیر سمجھیں گے، علماء کو ہم حقیر سمجھیں گے، دینیات کو ہم حقیر سمجھیں گے، تو مطلب یہ کہ یہ کفر بھی ہے، ایسی صورت میں کفر بھی ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے
اس لیے انسان کو پہلے ہی سے سیکھنے سے پہلے ہی اپنا ٹارگیٹ جمانا چاہیے، اپنا مقصد متعین کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اس لیے آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی عالم دین نے انگلش کی تعلیم کو یا دنیاوی تعلیم کو منع کیا ہو، سمجھے آپ؟ منع اس لیے نہیں کرتے کہ اس لیے کہ یہ زبان ہے اور کسی بھی زبان کا سیکھنا جائز ہے، جائز نہیں بلکہ سیکھنا چاہیے، اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے، لیکن مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کی اشاعت کریں گے، دنیا میں ترقی کریں گے، ملک کو فروغ ملے گا، برادران وطن سے ہم اس کی زبان میں جو ہے بات کر سکتے ہیں، دوسرے علاقوں میں جا کے بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کے اندر، سب کے اندر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کی اشاعت کریں گے، دین کا فروغ کریں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ یہ جذبہ اگر ہے تو باعث ثواب ہے، اور اگر آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے بلکہ اس کے بالکل الٹا ہے، بالکل برعکس ہے کہ ہم اسلام کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے نعوذ باللہ، تو ایسی حالت میں یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ کفر تک ہے۔ تو اس لیے ہمارا ٹارگیٹ، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کی اشاعت کریں گے، دین کا کام کریں گے انشاءاللہ، تو یہ باعث ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔